إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ ہر قسم کی تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ درود و سلام کا نزول ہو تمام نبیوں کے اوپر، خاص کر آخری نبی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ رب العالمین ہمیں دین اسلام سے نوازا ہے۔ یہ اسلام یہ ایسا دین ہے کہ جسے اللہ رب العالمین نے پسند فرمایا اور اس دین کو معتدل دین بنایا ہے۔ اس دین کے اندر دین اسلام میں نہ تو افراط ہے نہ تفریط ہے، نہ کسی کو اونچا اٹھانا ہے نہ کسی کو نیچے گرانا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے اس امت کے بارے میں قرآن میں فرمایا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، کہ اسی طرح ہم نے تمہیں درمیانہ امت بنایا ہے۔ اس امت کی صفتوں میں آپ دیکھیں گے کہ اس امت کی جو خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ اس امت کے اندر اللہ رب العالمین نے دیگر قوموں اور دیگر امتیوں کی طرح سے اس طرح سے بوجھ نہیں ڈالا ہے، بلکہ استطاعت کے حساب سے اس امت کو مکلف بنایا ہے کہ وہ اعمال انجام دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیثوں میں کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے اوپر زیادتی کرنے سے آپ نے روکا ہے۔ تو یہ جو امت ہے یہ درمیانہ امت ہے۔ اس امت کے بارے میں اللہ رب العالمین نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا فاستقم کما امرت، کہ جیسا آپ کو حکم ملا ہے نا اسی حساب سے آپ قائم رہیں۔ اور اسی طرح سے وہ لوگ جو آپ کے ساتھ توبہ کیے ہیں، ایمان لائے ہیں، وہ بھی ولا تطغوا، ہاں اس میں سرکشی نہ کرنا، حد سے آگے نہ بڑھنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلو کرنے سے روکا ہے۔ وَإِيَّاكُمْ وَالْغُلُوَّ فِي الدِّينِ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے کہ دین میں غلو کرنے سے پرہیز کرنا، اور آپ نے یہ فرمایا کہ تم سے پہلے کے جو لوگ ہلاک ہوئے وہ اسی وجہ سے کہ وہ دین میں غلو کرتے تھے۔ غلو کے بارے میں ہم جانیں گے کہ یہ غلو ایک ایسی صفت ہے کہ جسے اسلام نے دور بھگایا ہے۔ اسلام نے اسے احتراز کرنے کو کہا ہے، ایسی صفت ایسا طریقہ اختیار کرنے سے روکا ہے کہ جو آدمی اختیار کر کے حد سے آگے بڑھ جائے، تجاوز کر جائے۔ تو غلو اس کا معنی ہوتا ہے حد سے آگے بڑھنا، تجاوز کرنا۔ اسلام کے اندر، دین کے اندر غلو یہ ہے کہ اس کے اندر آدمی اس قدر سختی اور تشدد برتے کہ حد سے وہ نکل جائے، تجاوز کر جائے۔ تو غلو کے سلسلے میں اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا ہے کہ غلو نہ کرنا، جیسا کہ یہودیوں کو اور نصرانیوں کو، اہل کتاب کو روکا گیا، یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم۔ تو غلو کی بہت ساری قسمیں ہیں، غلو کی بہت ساری قسمیں ہیں اور بہت ساری انواع ہیں کہ جہاں غلو ہو رہا ہے، تجاوز ہو رہا ہے، اور جس میں اسلام نے رہنمائی کیا ہے کہ یہاں تمہیں اس لمٹ سے آگے نہیں بڑھنا ہے، اپنے دائرے میں رہ کر ہی وہ عمل کرنا ہے اور وہ عقیدہ رکھنا ہے۔ تو غلو عقیدہ میں بھی ہوتا ہے، غلو عبادات میں بھی ہوتا ہے، غلو ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان اپنی جان پر بھی غلو کرتا ہے، جان پر غلو کرتا ہے۔ غلو کا معنی ذہن میں رکھیے کہ غلو کا معنی ہوتا ہے حد سے آگے بڑھنا، حد سے تجاوز کرنا۔ اب عقیدہ کے اعتبار سے دیکھیں گے تو عقیدہ میں بھی لوگ غلو کرتے ہیں۔ عقائد کے اعتبار سے جب دیکھیں گے تو بہت سارے لوگ کتاب و سنت کے اندر جو عقیدہ رکھنے کو آیا ہے، جو کرنے کو آیا ہے، اس میں لوگ تجاوز کیے ہوئے ہیں، آگے بڑھے ہوئے ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز ہم یہاں جانیں گے کہ غلو سے اسلام نے روکا ہے کہاں؟ کہ انبیاء اور صلحاء کی ذات میں۔ انبیاء
اور جو صالحین ہیں ان کی ذات میں غلو کرنے سے اسلام نے روکا ہے۔ یہ پہلی قسم ہے کہ جہاں اسلام نے غلو کرنے سے روکا ہے، انبیاء کی ذات میں غلو کرنے سے اس طرح سے روکا ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے یہود و نصارہ کے بارے میں ذکر کیا ہے کہ یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلو کیا اور نصرانیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلو کیا۔ یہودیوں کا غلو کیا تھا کہ یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو جو مقام جو رتبہ ملا تھا نا، اس مقام اور رتبہ سے گرا دیا، اللہ کا رسول ماننے سے انکار کر دیا، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے بطور معجزہ کے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا تو اس نے غلط صفتوں سے متصف کرنا شروع کر دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو رسول نہیں مانا اور غلط صفتوں سے کہ یہ نعوذ باللہ یہ ناجائز ہیں، بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے، اللہ رب العالمین کے حکم سے پیدا ہوئے۔ اب نصرانیوں نے اس طرح سے غلو کیا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ اس کو خدا دکھایا کہ یہ ہمارے الہ ہے، ہمارا خدا ہے، اسی طرح سے اللہ رب العالمین کا بیٹا مانا۔ یہ غلو ہو رہا ہے کہ جس کا جو مقام ہے، جو رتبہ ہے، اس مقام اور رتبہ سے یا تو آپ اوپر اٹھا دیں یا کسی کو نیچے گرا دیں۔ اوپر جو اس کو افراط تفریط کہا جاتا ہے، افراط تفریط، کہ کسی کے بارے میں آپ جو اس کا حد ہے، جو لیمٹ ہے، اس سے آپ اوپر اٹھائیں کسی کو، یا اس کا جو مقام ہے اسے آپ نیچے گرا دیں۔ تو اسلام نے اسے روکا ہے، اور یہ اللہ رب العالمین نے اہل کتاب سے کہا، جیسا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا تغلو فی دینکم یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، کہ دین کے اندر غلو نہ کرو۔ یہاں تک اللہ رب العالمین نے کہا کہ لا تقولوا ثلاثہ، چونکہ نصرانی یہ 3 خداؤں کے قائل تھے اور عیسیٰ علیہ السلام کو 3 میں کا تیسرا مانتے تھے، 3 میں کا تیسرا مانتے تھے، یعنی اس کو خدا کا درجہ دیتے تھے، اس کو معبود مانتے تھے عیسیٰ علیہ السلام کو۔ تو اللہ نے کہا کہ ایسا مت کہو، لا تقولوا ثلاثہ، یہ مت کہو کہ یہ عیسیٰ یہ 3 کا تیسرا ہے۔ اب اللہ رب العالمین کے ساتھ کہ اللہ یہ خدا ہے، اسی طرح سے مریم کو مانتے، عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے، 3 خدا مانتے، یا بعض عیسیٰ علیہ السلام کو، اللہ کو اور جبریل کو خدا مانتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسے روکا ہے، جس نے بھی غلو کیا ہے اسے اسلام نے روکا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ یاکم الغلو فی الدین، کہ دین کے اندر غلو کرنے سے احتراز کرنا، بچنا، اس لیے کہ تم سے پہلے لوگ جو ہلاک ہوئے یہ دین میں غلو کی وجہ سے، غلو جب کرنا انہوں نے شروع کیا تو یہ ہلاک کیے گئے۔ گویا کہ غلو کرنا یہ ہلاکت و تباہی کے اسباب میں سے ایک سبب ہے کہ اس سے انسان بربادی کی طرف جاتا ہے، ہلاکت کی طرف جاتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اب مان لے اہل کتاب نے یا مان لے نصرانیوں نے کس طرح سے اہل کتاب نے غلو کیا کہ اپنے امام کو اور اپنے علماء اور مولوی اور پادریوں کو حلت و حرمت کا اختیار دے دیا۔ اتخذوا احبارهم ورهبانهم من دون اللہ اربابا من دون اللہ، کہ انہوں نے اپنے مولویوں کو، اپنے پادریوں کو اور پوپوں کو معبود بنا لیا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی معبود بنایا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ سے کہا گیا کہ ایسا نہیں ہے، ہم لوگ تو اپنے پوپوں کو، پادریوں کو اس طرح سے معبود نہیں بناتے ہیں۔ قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا؟ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، اللہ کے علاوہ معبود بنا لی ان کو۔ کن کو؟ اپنے پادریوں کو، پوپوں کو اور مولویوں کو، یہ جو ان کے ہوتے ہیں نا ان کو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ ہم تو ان کو معبود نہیں مانتے، یا ایسا نہیں ہے ان کے اندر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا ایسا نہیں ہے کہ جب ان کے یہ مولوی یا یہ پادری یا یہ پوپ جب کسی چیز کو حلال کر دے جسے اللہ نے حرام کیا ہے تو لوگ اس کو حلال سمجھ لیتے ہیں، یا جس کو اللہ نے حرام کیا ہے اس کو یہ حرام ٹھہرا دے تو یہ لوگ اللہ نے حلال کیا ہے یہ عالم حرام ٹھہرا دیتے تو حرام مان لیتے۔ کہاں ایسا تو ہے؟ تو کہا یہی تو معبود بنانا ہے، یہی تو الہ تسلیم کرنا ہے کہ یہ صفت اللہ کی ہے، یہ خاصیت اللہ کی ہے، یعنی شریعت ساز اللہ رب العالمین ہے۔ کسی چیز کو حلال کرے، حرام کرے، یہ اللہ کے اختیار میں ہے، کسی انسان کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ جسے چاہے حلال بنا دے، جسے چاہے حرام بنا دے۔ مشرکین نے کس طرح سے غلو کیا؟ مشرکین نے اللہ رب العالمین کے ذات میں غلو کیا، اور یہ غلو ایک ایسی صفت ہے کہ اس سے انسان شرک کی طرف جاتا ہے، شرک کرنے لگتا ہے۔ غلو کرتے کرتے شرک
میں مبتلا ہو جاتا ہے اور شرک کرنے لگتا ہے۔ مشرکین نے اللہ رب العالمین کے لیے اولاد تسلیم کیا کہ اللہ رب العالمین کے لیے رحمان ہے، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لوگوں نے کیا کہا کہ رحمان نے اپنے لیے اولاد بنا رکھا ہے، تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ اتنی بڑی بات تم نے کہہ دی، ایسی اتنی بڑی بات کہہ دی کہ قریب ہے کہ آسمان گر پڑے، زمین پٹ جائے، پہاڑ یہ ریزہ ریزہ ہو جائے، تم نے کتنی بڑی بات کہہ دی رحمان کے بارے میں۔ کیا رحمان کے لیے مناسب ہے جو کہ پاک ہے وہ اپنے لیے اولاد بنائے، اپنے لیے بیوی بنائے؟ اللہ رب العالمین جس نے قرآن میں رد کیا ہے لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا، تو دیکھیں یہاں غلو، لوگ کس طرح سے غلو کرتے ہیں۔ مشرکین نے اللہ کے لیے اولاد ثابت کیا، اللہ نے بے اولاد ہے، اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے، اللہ کے کوئی ماں باپ نہ تھے اور نہ کوئی اولاد ہے، نہ کوئی بیوی ہے، تنہا ہے وہ، اس کا کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے۔ تو یہاں لوگ کیا کرتے ہیں؟ غلو کرتے ہیں، اللہ کی برابری میں لاتے ہیں۔ اب یہی جو غلو ہے، لوگ علماء کے بارے میں، صلحاء اور صالحین کے بارے میں لوگ غلو کرتے ہیں کہ ان کا جو مقام ہے، جو رتبہ ہے، اس مقام اور رتبہ سے اس قدر بڑھاتے ہیں یہاں تک کہ ان کو الوہیت کا درجہ دے دیتے ہیں، الوہیت کے مقام پر لا کر کے فائز کر دیتے ہیں۔ کیسے فائز کرتے ہیں؟ یعنی وہ صفتیں ان صلحاء اور اولیاء کے اندر یہ لوگ تسلیم کرنے لگتے ہیں اور ماننے لگتے ہیں کہ جو اللہ کے ساتھ خاص ہے، حاجت روا، مشکل کشا، اولاد دینے والی ذات یہ اللہ کی ہے، کوئی ولی اور کوئی صلحاء، کوئی صالحین کوئی نہیں دے سکتے اس طرح کے۔ یہ سب ساری چیزیں اللہ کی صفت میں جو ہے نا اور اللہ کی خاصیت میں ہیں، وہ لوگ کس کے اندر لے آتے ہیں؟ اولیاء کے اندر، صلحاء کے اندر۔ اور یہ جو غلو ہے کہ کسی کی ذات میں غلو کرتے کرتے انسان شرک تک پہنچ جاتا ہے، جیسا کہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں جہاں سے شرک کی شروعات ہوئی، وہ کون لوگ تھے؟ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا۔ یہ نوح علیہ السلام کے 5 نیک لوگ تھے۔ جب مر گئے تو شیطان نے لوگوں کو ورگلایا، بہکایا، یہاں تک کہ غلو کروایا۔ غلو کرواتے کرواتے کیا فوٹو بنوایا، فوٹو بنوا کر کے مورتی بنوایا، اور مورتی بنوا کے جب یہ لوگ بنانے والے تھے مر گئے، ان کی جب اولادیں آئیں اور ان کے پیچھے جو بچے آئے نا، ان سب کو ورگلایا، بہکایا، یہاں تک کہ لاسٹ میں کیا ہے کہ ان کی عبادت شروع ہو گئی، یہاں تک کہ لوگ قبر بنا کر کے پوجنے لگے، قبر پرستش کرنے لگے، یعنی قبر کے پجاری بن گئے۔ جیسا کہ صحیح بخاری مسلم کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مرض الموت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہود و نصارہ پر لعنت کرتے تھے، لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد۔ مرض الموت میں، جس موت میں آپ کا انتقال ہوا، اس موت میں آپ یہ پڑھ رہے تھے کہ اللہ کی لعنت ہے یہود و نصارہ پر کہ جس نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ کیا کر لیے؟ حضرت عائشہ اور اسی طرح سے حضرت سلمہ رضی اللہ، یہ ام حبیبہ اور ام سلمہ رضی اللہ عنہما جب حبشہ میں گئی تھی تو انہوں نے دیکھا اس طرح سے فوٹو وغیرہ لٹکے ہوئے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کے اس نے تذکرہ کیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان میں کوئی نیک، کوئی نبی، کوئی نیک مر جاتے ہیں تو کیا کرتے؟ فوٹو بناتے ہیں اور پھر اس قبر پہ چسپاں کرتے ہیں اور اس پر مسجد قائم کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ مسجد قائم کرتے ہیں، یعنی وہاں جا کر کے وہی کام کرتے ہیں جو مسجد میں ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولئک شرار الخلق عند اللہ یوم القیامہ، یہ بدترین قسم کے لوگ قیامت کے دن ہوں گے، یہ بدترین قسم کے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگ غلو کرتے ہیں، کس طرح سے؟ صلحاء میں، صالحین میں۔ میں کہا کہ جس کا جو مقام ہے، جو رتبہ ہے، وہی مقام اور رتبہ دیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات میں غلو کرنے سے روکا ہے، اپنی ذات میں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ لا تطرونی کما، صحیح بخاری کی حدیث ہے، لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم فانما انا عبده فقولوا عبد الله ورسوله، کہ میرے بارے میں تم اس طرح سے غلو مت کرنا، مجھے اتنا مت بڑھانا کہ جس طرح سے عیسائیوں نے عیسیٰ کو بڑھایا۔ کیا کیا عیسیٰ کو بڑھا کر کیا کیا؟ الہ مانا، اللہ کا بیٹا تسلیم کیا، حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام کون تھے؟ اللہ کے رسول تھے۔ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَىٰ مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ، اللہ رب العالمین کے رسول تھے، اللہ کے بیٹا نہیں تھے، یہ اللہ کے رسول پیغمبر تھے۔ اب عیسائیوں نے بڑھایا، اللہ کا بیٹا کر دکھایا۔
اللہ مانا اس کو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس طرح سے مجھے مت بڑھانا جس طرح کہ نصرانیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بڑھایا، میں اس کا بندہ ہوں، فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُهُ، میں اللہ کا بندہ ہوں، فَقُولُوا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول تسلیم کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات میں غلو کرنے سے روکا، اور اس کی بہت ساری مثالیں ہیں، بس چند ایک مثالیں صرف اس لیے دے رہا ہوں کہ آپ سمجھیے کہ کس طرح سے لوگ علماء میں یا صلحاء میں کس طرح سے لوگ حد سے تجاوز بڑھے ہوئے ہیں اور غلو کرتے ہیں، تو اس سب سے ہمیں بچنا ہے۔ تو ایک جگہ جہاں لوگ غلو کرتے ہیں، انبیاء کی ذات ہو کسی کی بھی ذات ہو، اس میں کوئی غلو کرے، یا کوئی نیک ہے صالح ہیں اس میں غلو کرے، یہ منع ہے۔ اس کا جو مقام ہے وہ رتبہ ہے، اس رتبہ سے اسے آگے نہیں بڑھانا ہے، اور نہ ان صفتوں سے انہیں متصف کرنا ہے جو کہ اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے اوپر بڑھاتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ہے، جو رتبہ ہے، ہم مانتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ آخری نبی ہیں، آپ نبیوں کے سردار ہیں، آپ کو جو مقام جو رتبہ ملا ہے کسی کو نہیں ملا ہے، لیکن اس کا مطلب نہیں ہے کہ آپ ان صفتوں کا انکار کریں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی۔ آپ غلوہی کے بنیاد پر کہتے ہیں نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نور تھے، بشر نہیں تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تھے، غیب جانتے تھے، غلوہی کے بنیاد پہ نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے تھے، حالانکہ غیب کی صفت کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ آسمان و زمین کے اندر جو کچھ ہے اللہ رب العالمین جانتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی کچھ بتاتے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی آتی، اس کے بنیاد پہ آپ بتاتے تھے کہ ایسا ہونے والا، ایسا ہوا ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے تو قرآن کیوں آیا؟ قرآن نازل کیوں ہوا؟ آپ کو پتہ نہیں تھا، ایمان کے بارے میں معلوم نہیں تھا، کتاب کے بارے میں معلوم نہیں تھا، اللہ نے قرآن اتار کر کے بتلایا کہ ایمان کیا ہے، کتاب کیا ہے۔ تو اس طرح سے لوگ علماء کے اندر، صلحاء کے اندر اور نبیوں کے اندر غلو کیے ہیں اور کرتے ہیں، لہذا اسے بچنا چاہیے۔ اسی طرح سے جہاں لوگ غلو کرتے ہیں، غلو عبادت کے اندر غلو کرتے ہیں، عبادت میں غلو کرتے ہیں۔ عبادت میں غلو کیسے کرتے ہیں؟ اب دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے عبادت میں غلو کرنے سے روکا ہے۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وضو کا طریقہ پوچھا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ دھل کر کے بتلایا، تین مرتبہ دھل کر کے وضو کا طریقہ بتلایا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جو اس سے تجاوز کرے گا تو اس نے، یعنی 3 سے زیادہ کرے گا تو وہ حد سے آگے بڑھتا ہے اور وہ ظلم کرتا ہے۔ 3 مرتبہ سے اگر زیادہ کوئی اس طرح سے کیا تو گویا کہ وہ زیادتی کرتا ہے، حد سے تجاوز کرتا ہے، یعنی 3 مرتبہ یہ بہت زیادہ ہے۔ 3 مرتبہ اعضاء دھلنے میں اگر اعضاء نہ دھلے اور اس بار آدمی 4 مرتبہ 5 مرتبہ دھولے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ گویا کہ یہ زیادتی کرتا ہے، یہ حد سے آگے بڑھتا ہے۔ اسی طرح سے عبادت کے اندر لوگ کس طرح سے غلو کرتے ہیں کہ دیکھیں آپ نوافل میں چلے جائیں اور دیکھیے عبادت کے سلسلے میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بخاری کے اندر طلحہ بن عبید اللہ بیان کرتے ہیں کہ نجد کے علاقے سے ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا جس کے بال بکھرے ہوئے تھے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کر رہے تھے، بھنبھناہٹ کی آواز آ رہی تھی، بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا پوچھ رہے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا جواب دے رہے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے اسلام کے بارے میں پوچھا، اسلام کے بارے میں کہ اسلام کے بارے میں آپ بتائیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دن اور رات میں 5 مرتبہ نماز پڑھنا، 5 صلوات فی الیوم واللیلہ، دن اور رات میں 5 نمازیں پڑھنا۔ تو اس نے پوچھا کہ کیا اور بھی زیادہ ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یعنی اس نماز، یہ 5 نمازیں ہیں، ان نمازوں کے علاوہ بھی اور نمازیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، الا ان تطوع، ہاں تو نفلی نماز اگر کرنا چاہے، پڑھنا چاہے تو پڑھ، لیکن تمہارے اوپر جو فرض ہے، جو ضروری ہے، یہ 5 نمازیں ہیں۔ پھر اس نے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ رمضان کے روزے تمہارے اوپر فرض ہے، رمضان کے روزے فرض ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے کہا کیا یہ رمضان کے روزے کے علاوہ بھی کوئی روزہ ہے جو فرض ہے؟ تو آپ نے کہا کہ نہیں، الا ان تطوع، نفلی روزے اگر تو رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرضی زکوٰۃ کے بارے میں بتلایا، تو اس نے سوال کیا کہ کیا یہ فرضی زکوٰۃ کے علاوہ بھی زکوٰۃ ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، الا ان تطوع، نفلی زکوٰۃ دینا چاہے، صدقہ دینا چاہے تو دے سکتا ہے۔ پھر اس نے کیا کہا کہ وہ ذات کی قسم کہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، نہ تو میں اسے زیادہ، لا ازید علی ھذا ولا انقص، نہ میں اسے زیادہ کروں گا اور نہ میں کم کروں گا،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے وہ موڑے اور اس طرح سے اس نے کہا کہ نہ تو میں اسے لا ازید علی ھذا، یعنی اس پر نہ میں زیادہ کروں گا اور نہ میں کم کروں گا، کم بھی نہیں کروں گا۔ اس حدیث میں آپ دیکھیے گا کہ افراط تفریط کیا ہوتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افلح ان صدق، اگر اس نے سچ کہا ہے تو یہ کامیاب ہو گیا، یا دوسری روایت کے حساب سے دخل الجنہ ان صدق، کہ یہ جنت میں داخل ہو گیا اگر اس نے سچ کہا ہے، یعنی اس کو یہ بجا لائے گا۔ معتدل یعنی درمیانہ راستہ اگر یہ اپنائے رہے گا نا، اللہ کا جو حق ہے نا اس کو بجا لیا، اللہ کے حق میں اگر کمی نہیں کیا تو یہ جنت کے اندر جائے گا۔ اب دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درمیانہ راہ اختیار کرنے پر آپ نے کس چیز کی بشارت دی؟ جنت کی بشارت دی، کہ اگر اس طرح سے یہ عمل پیرا رہا، فرائض کو انجام دے لیتا ہے، اس کے اندر کمی نہیں کرتا ہے، تو یہ جنت کے اندر جائے گا۔ اب اس سے ہم سبق لے سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میانہ روی اختیار کرنے کا آپ نے کس طرح سے حکم دیا اور کیسے آپ نے پسند فرمایا ہے کہ میانہ روی آدمی زیادتی۔ اب ایک دن ہے کہ آدمی خوب نماز پڑھ لیتا ہے، دوسرے دن ہے کچھ نہیں نماز پڑھتا ہے، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ اسلام نے کیا کہا کہ تھوڑا ہی کرو، یعنی نفلی نماز کی میں بات کر رہا ہوں، عبادت جو فرضی ہے اس کو تو کرنا ہی کرنا ہے، لیکن نفلی نماز کیا ہے؟ ایک دن آدمی خوب پڑھ لیتا ہے، دوبارہ ہے جو کبھی نہیں کرتا ہے یا چھوڑ دیتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تھوڑا ہی کرو لیکن ہمیشہ کرو، دوام کے ساتھ کرو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے عبادت میں غلو کرنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے کہ کوئی آدمی عبادت میں غلو کر رہے۔ اب نفلی عبادت میں آپ جائیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری مثالیں ہیں کہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے غلو کرنے سے روکا ہے، جیسا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر 3 لوگ آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے پاس، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے بارے میں پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کیسے ہوا کرتی، آپ کیسے نماز پڑھتے، کیسے آپ قیام کرتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتلایا گیا۔ تو ان لوگوں کو ایسا لگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ عبادت ہے یہ کم ہے، کم تر جانا۔ کہا کہ کہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور کہاں ہم لوگ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے کم عبادت کیوں کرتے؟ کیونکہ آپ کے تو اگلے پچھلے گناہ سارے معاف ہیں، اللہ نے سب معاف کر دیا ہے، جس کی وجہ سے تو اس میں سے ایک نے کیا کہا کہ اب میں رات میں نہیں سوؤں گا، رات بھر عبادت کروں گا۔ دوسرے نے کہا کہ میں دن میں اب روزہ ہی رکھوں گا، روزہ نہیں چھوڑوں گا۔ تیسرے نے کہا کہ میں اب شادی نہیں کروں گا کیونکہ شادی کر لوں گا تو پھنس جاؤں گا۔ کس لیے اس نے کہا؟ غلط کام کرنے کے لیے؟ عبادت کرنے کے لیے، عبادت کرنے کے لیے ان تینوں نے کہا نا۔ ایک نے کہا کہ میں رات بھر جگوں گا، عبادت کروں گا۔ دوسرے نے کہا میں شادی نہیں کروں گا۔ تیسرے نے کہا کہ میں اب روزہ ہی رکھوں گا۔ روزہ کتنا فضیلت والا عمل ہے کہ جس کا اجر اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ سے دے گا، اپنے ہاتھ سے دے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان تینوں کی خبر پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ان تینوں سے؟ انتم الذین قلتم کذا و کذا، تم لوگ ہو کہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہو۔ دیکھو میں تم لوگوں میں اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں۔ سب سے زیادہ کون ڈرنے والے تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے کیا فرمایا کہ میں تم لوگوں میں اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں، اور تقوی کے لحاظ سے بھی میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہوں، لیکن میں رات میں جاگتا بھی ہوں اور سوتا بھی ہوں، یعنی عبادت بھی کرتا ہوں اور سوتا بھی ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور افطاری بھی کرتا ہوں۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے عورتوں سے شادیاں بھی کی ہیں، تو جو میری سنت سے روگردانی کرے گا وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے منع کیا اس کو؟ اس طرح سے زیادتی یعنی غلو کرنا کہ آدمی خود اپنے آپ کو مشکل میں مبتلا کر لے اور پھر اس بوجھ کو اٹھا نہ سکے۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا، دیکھیے کوئی اگر اس طرح کی نظر بھی مانتا ہے تو اسلام میں منع ہے۔ زیادتی نہیں کرنا چاہیے، چاہے اپنی جان کی بات ہی آ جائے تو زیادتی کرنے سے اسلام نے روکا ہے۔ عبادت کی بات ہے۔ اب دوسری روایت میں دیکھیں گے کہ صحابہ کے بارے میں عبداللہ ابن عمر ابن عاص کہ وہ رات میں عبادت کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے، اور دن میں کیا کرتے تھے؟ روزہ رکھتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلوا کر کے پوچھا کہ مجھے اس طرح کی خبر ملی ہے تمہارے بارے میں، تم بیوی کے پاس بھی نہیں جاتے ہو، بیوی کے حقوق کو ادا نہیں کرتے ہو، کیا یہ صحیح ہے کہ تم رات میں جاگتے ہو اور دن میں روزہ رکھتے ہو؟ اس نے کہا کہ ہاں صحیح ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، ایسا مت کرو،
رات میں سو بھی عبادت بھی کرو، اور آپ نے یہ فرمایا کہ بیوی کا بھی حق ادا کرو، اپنا جو حق بنتا ہے وہ اپنا حق ادا کرو، یعنی غلو کرنے سے، جان پہ بھی زیادتی کرنے سے اسلام نے روکا ہے۔ کس طرح سے آدمی رات رات بھر قیام کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا مسجد میں ایک رسی بندھی ہوئی تھی دو ستون کے درمیان میں ایک رسی بندھی ہوئی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو کہا گیا کہ یہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے بندھوا رکھا ہے کہ جب وہ تھک جاتی ہے تو اس کو پکڑ کر کے عبادت کرتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کھولو، اس کو کھول دو، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا کہ جب تک آدمی چاق و چوبند ہو، چست ہو، عبادت کرے، اور تھک جائے تو بیٹھ جائے، وہ بجائے اس کی کہ زبردستی آنکھ میں پانی مار مار کے آدمی جاگے، آنکھ میں پانی مار مار کے، ہے نا؟ تو ایسا نہیں ہے، نیند آیا آدمی سو جائے، سب کا حق ہے بھائی۔ اس لیے آپ دوسری روایت کے اندر دیکھیں کہ ابو جحیفہ وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو درداء اور سلمان کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا۔ سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو درداء کے یہاں گئے ان سے ملنے کے لیے، تو وہ موجود نہیں تھے، اس کی بیوی تھی ابو درداء کی ام درداء تھی، تو پوچھا کہ، اور چونکہ وہ کیا ہے بناؤ سنگار نہیں کی ہوئی تھی، اچھا لباس بھی نہیں لگائی تھی، تو سلمان نے پوچھا کہ کیا بات ہے، تم اس طرح سے کیوں ہو، تمہارے شوہر ہے، تم زیب و زینت اختیار نہیں کرتی؟ تو اس نے کہا کیا کہیں، ابو درداء ہے جن کو حاجت نہیں ہے، وہ رات میں عبادت کرتے اور دن میں روزہ رکھتے۔ اتنے میں ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، جب وہ آئے تو اس نے کھانا بنوایا، مہمان تھے یہ سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بھائی چارہ قائم کروایا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے درمیان۔ تو جب کھانا پک گیا تو ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سلمان سے کہا کہ آپ کھانا کھائیے، تو سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں آپ بھی کھائیے، کہا میں روزے سے ہوں، کہا کہ نہیں آپ نہیں کھائیں گے تو میں بھی نہیں کھاؤں گا۔ پھر وہ کھائے وہاں روزہ۔ رات میں جب سونے کی بات آئی تو کہا سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ جا کر کے آپ سو جائیے، وہ جا کر کے سو گئے، پھر یہ لگ گئے عبادت میں لگ گئے ابو درداء۔ پھر وہ اٹھ کر کے کھڑے ہوئے، کہے کہ نہیں ابھی سو جائیے، آپ ابھی سو جائیے۔ پھر وہ سو گئے، اور پھر آخری پہر میں اٹھ کر کے پھر نماز پڑھے۔ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے، یا صحابہ نے کس طرح سے اس طرح سے زیادتی کرنے سے روکا ہے کہ عبادت کے اندر بھی آدمی زیادتی نہیں کر سکتا ہے، حد سے آگے نہیں بڑھ سکتا ہے، اپنے اوپر بھی ظلم نہیں کر سکتا ہے۔ اب غلو کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے، یعنی غلو یہاں یہ بھی ہوتا ہے کہ آدمی اپنی جان پہ ظلم کرتا ہے۔ اپنی جان پہ کیسے ظلم کرتا ہے؟ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک آدمی کو کہ اپنے دو بیٹوں کے سہارے سے یہ لٹک کر کے جا رہا ہے، یعنی وہ نظر مانی تھی، اس نے نظر مانی تھی بیت اللہ کی طرف چلنے کی، یا کعبہ کی طرف جانے کی اس نے نظر مانی تھی۔ تو دیکھا کہ دو بیٹوں کے سہارے یہ چل رہے گھسیٹ کر کے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ کون ہے، کیا بات ہے؟ تو کہا گیا کہ اس نے نظر مانی ہے کہ دو بیٹوں کے سہارے یہ چلیں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں سے بے نیاز ہے، ایسے عملوں سے بے نیاز ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کہو کہ وہ سوار ہو جائے، سوار ہونے کو کہو۔ دیکھیے کہ زیادتی کرنے سے اسلام نے کیسے روکا۔ ہم مان لیں کہ یہاں سے کوئی آدمی کہے کہ ہم پیدل مکہ جا رہے ہیں، یہ زیادتی نہیں ہے، سہولت ہے تو آدمی اختیار کرے نا۔ اب جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پاس عقبہ بن عامر بیان کرتے ہیں نا کہ میری بہن نے نظر مانی کہ وہ مکہ جائے گی، پیدل جائے گی، وہ پیدل، اور اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے کے لیے اس نے کہا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اس کے بھائی پوچھنے کے لیے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کہو سوار بھی ہو جائے اور پیدل بھی چلے، سوار بھی ہو جائے ہو کر کے چلے اور پیدل بھی، یعنی پورے پیدل نہ چلے۔ جب آسانی ہے، جب سہولت ہے تو اختیار کر لے آدمی، اپنے آپ کو مشکل میں کیوں ڈالتا ہے؟ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ خطبہ دے رہے تھے، ایک دفعہ خطبہ دے رہے تھے، تو ایک آدمی کو دیکھا کہ دھوپ میں کھڑا ہے، دھوپ میں ایک آدمی کھڑا تھا، کیا بات ہے بھائی؟ تو کہا کہ یہ ابو اسرائیل ہے۔ کون ہے؟ ابو اسرائیل ہے، اور اس نے نظر مانی ہے کہ دھوپ میں ہی کھڑے رہے گا، کسی سے بات نہیں کرے گا، بیٹھے گا نہیں، اور روزہ رکھے گا، یہ نظر مان رکھی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کہو اس کو سائے میں آ جائے، دھوپ میں کھڑے ہونے کی اس نے نظر مانی ہے، آپ نے کہا کہ کہو اس کو کہ وہ سائے میں آ جائے، اور یہ کہو کہ بیٹھ جائے، کھڑا ہونے کی اس نے نظر مانی ہے، کہو بیٹھ جانے کے لیے، اور بات نہیں کرنے کی اس نے نظر مانی ہے، کہو بات کرنے کے لیے، جہاں تک روزے کی بات ہے تو کہو روزہ کو کنٹینیو کرنے کے لیے۔ اب دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے زیادتی کرنے سے روکا، اپنی جان پہ بھی زیادتی کرنے سے اسلام نے روکا ہے۔ تو دین کے اندر عبادت میں بھی اسلام نے غلو کرنے سے روکا ہے۔
لوگ غلو اور بھی جگہ میں کرتے ہیں، بہت ساری جگہوں میں غلو کرتے ہیں، لوگ دعا میں غلو کرتے ہیں، حد سے آگے غلو، حد سے آگے بڑھنے کو کہا جاتا ہے۔ اب مان لیں کہ بہت سارے لوگ آپ دیکھتے ہوں گے مکہ میں جاتے ہیں طواف کرنے کے لیے، زور زور سے کیا کرتے ہیں، دعا کرتے رہتے ہیں، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے دعا کرنے سے روکا ہے، اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کرنے سے روکا ہے۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيًا، کہ اپنے رب کو کیا ہے، عاجزی اور انکساری کے ساتھ پکارو اور خاموشی سے یاد کرو، دعا کرو خاموشی سے۔ اب ایک آدمی زور زور سے دعا کرتا ہے، دوسروں کو تکلیف دیتا ہے، تو ایسے نہیں کرنا چاہیے، زیادتی کرنے سے اسلام نے روکا ہے۔ آدمی اس میں تھک بھی جائے گا اور دوسروں کو پریشانی ہوتی ہے۔ اب ایک سفر کے موقع سے، ایک سفر میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ تھے، تو صحابہ بلند آواز سے کہتے تھے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ اپنی جان پر رحم کھاؤ، اپنی جان پر رحم کھاؤ، تم کسی بہرے کو اور کسی غائب کو نہیں پکار رہے ہو، تم اس کو پکار رہے ہو جو کہ ہر کچھ کو سنتا ہے، ہر کچھ کو سننے والا ہے۔ تو اس طرح سے دعا میں بھی زیادتی کرنے سے اسلام نے روکا ہے۔ ہاں، دعا میں زیادتی یہ ہے کہ آدمی اللہ سے نہ مانگ کر کے کسی اور سے مانگے، کسی اور سے مانگے، کہے جیلانی بابا مجھے دے دے، چشتی بابا میری حاجت پوری کر دے، یہ زیادتی ہے، یہ حد سے آگے بڑھنا ہے۔ یعنی جو بھی میں کہا کہ حد سے تجاوز ہے وہ منع ہے۔ دعا میں بھی لوگ تجاوز کیے ہوئے ہیں۔ مانگنے کی بات آتی ہے اللہ سے مانگیے، اللہ کے علاوہ کوئی دینے والا نہیں ہے، کوئی جھولی نہیں بھرے گا میرے بھائی، اللہ ہی سنتا ہے، وہی دیتا ہے، اسی سے مانگیے، اس کے علاوہ کسی اور سے مت مانگیے، کیونکہ وہی دعاؤں کا سننے والا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، تو اللہ سے مانگیے۔ اسی طرح سے لوگ زیادتی کہاں کرتے ہیں؟ قرآن کریم میں زیادتی کرتے ہیں، قرآن کریم میں زیادتی کرتے ہیں۔ زیادتی کیسے کرتے ہیں؟ جو اصل معنی ہے، جو مفہوم ہے، اس سے ہٹ کر کے منمانی تشریح کرتے ہیں یا منمانی توضیح کرتے ہیں، یہ غلو ہے۔ یہ غلو ہے قرآن کے اندر کہ جس طور اور طریقہ کے حساب سے صحابہ نے قرآن کو لیا ہے، اس طور اور طریقہ سے اب قرآن کو نہیں سمجھتے ہیں۔ اب جیسا کہ مان لیں کہ جہاں غیب کی بات آتی ہے، کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی بات لے لیں، اب یہ کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب نہیں جانتے تھے۔ اب قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورہ جن میں فرمایا ہے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، کہ اپنے رسولوں میں سے جسے وہ پسند کر لیتا ہے اس کو غیب کی بات بتلاتا ہے۔ حالانکہ یہاں مفہوم واضح ہے۔ واضح کیا ہے کہ غیب کی خبر اللہ کے پاس سے آتی ہے، ہر آدمی کے پاس نہیں نہ آتی ہے۔ جو رسول ہوگا وہ اسی کے پاس نہ آتی ہے بات بھائی، وہی نہ بتلاتے ہیں دنیا والوں کو۔ تو اب رسول کی صفت ہے کہ جو بھی غیب کی بات وما هو علی الغیب بضنین، کہ نبی غیب بتانے میں بخیلی نہیں کرتے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، چونکہ ہم سے تو ساری باتیں مخفی ہیں نا، اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بات آتی تھی ہمارے پاس آتی تھی یا عام انسان کے پاس آتی تھی، نہیں، اس کے جو رسول ہوتے ان کے پاس آتی ہے اور وہ قوم والے کو بتاتے۔ مسئلہ واضح ہے۔ اب غیب کی بات کس کو بتاتا؟ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے بتاتا ہے، جو اس کا پیغمبر ہوتا ہے، اس کا رسول ہوتا ہے، اس کو بتاتا ہے۔ اب یہاں لوگ کیا کہتے ہیں کہ دیکھو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، کہ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے غیب کی بات بتا دیتا ہے، لہذا رسول اللہ یہ غیب جاننے والے ہیں۔ میں کہوں گا کہ یہ سلف کی سمجھ کے مخالف بات ہے۔ یہاں قرآن کے اندر یہ غلو ہے۔ جو معنی اور توضیح قرآن سے صحابہ نے سمجھا ہے، صحابہ کے حساب سے آپ کو سمجھنا ہوگا، بجائے اس کے کہ آپ اپنی منمانی بات اس سے اخذ کریں اور کہیں کہ اسے یہ ثابت ہوتا ہے، وہ ثابت ہوتا ہے۔ یہ بھی غلو کے اندر، یعنی قرآن میں جو غلو ہوتا ہے۔ اسی طرح سے قرآن کے اندر لوگ غلو کیا کرتے ہیں کہ پڑھنے میں غلو کرتے ہیں۔ بہت سارے قاری ہیں آج کل سنتے ہوں گے، اس طرح سے غلو کرتے ہیں، اس طرح سے قرات کرتے ہیں کہ لگتا ہے کہ واہ، حالانکہ یہ سب صحیح نہیں میرے بھائی۔ جو حد ہے، جو لمٹ ہے، اس لمٹ سے آگے نہیں بھاگنا، لمٹ سے آگے نہیں بھاگنا ہے۔ اسی طرح سے غلو کے سلسلے میں کہ غلو دیکھ لے، بے جا سوالات کر کے بھی غلو ہوتا ہے۔ لوگ فالتو میں سوالات کرتے رہتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ تم سے پہلے کے جو لوگ تھے نا، وہ اسی وجہ سے بے جا سوالات کرنے کی وجہ سے ہلاک و برباد ہوئے، اور اپنے انبیاء سے اختلاف کرنے کی وجہ سے ہلاک ہوئے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ ایھا الناس قد
फ़रज़ अल्लाहु अलैकुमुल हज फ़हुज्जू, कई लोगों अल्लाह ताला ने तुम्हारे ऊपर हज को फ़र्ज़ किया है, हज करो। अब एक आदमी उसमें कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकुल्ल आम, क्या हर साल हज फ़र्ज़ है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि लोगों अल्लाह ताला ने हज फ़र्ज़ किया है, हज कर लो, हज करो। मसला यहाँ ख़त्म है कि भाई फ़र्ज़ है, कर लें। अब ये सवाल कर रहे हैं, एक सवाल करने लगे, क्या हर साल? इसी तरह से 3 मरतबा उसने सवाल किया, क्या हर साल फ़र्ज़ है? हर साल फ़र्ज़ है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि अगर मैं नाम कह देता तो हर साल फ़र्ज़ हो जाता, जिसकी तुम ताकतें नहीं रख सकते। अब हर साल जाकर के मान ले ज़िंदगी में एक बार तो करना मुश्किल हो जाता है आदमी के लिए, मुश्किल हो जाता है। अब हर साल हज करने की बात आती तो कहाँ से आदमी करता? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर मैं किसी चीज़ के बारे में हुक्म करूँ तो ताकतवर उसको बजा लाने की कोशिश करो, और बेजा तसरुफ़ात से यानी सवालात से बचो, इसलिए कि तुमसे पहले के लोग इसीलिए हलाक हुए हैं। सवाल पे सवाल। अब मूसा अलैहिस्सलाम ही के बारे में देखें ना, सवाल पे सवाल करते रहे कि गाय हो तो गाय कैसी हो, है क्या हो, रंग क्या हो, नहीं हो, यह है ना, बेजा सवालात से इस्लाम ने रोका है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि बेजा सवालात से आदमी को बचना चाहिए। इसी तरह से जहाँ लोग गुलो करते हैं कि इस्लाम ने जो रुख्सत दिया है, ये दीन चूँकि आसान है, अद्दीन युस्र, दीन ये आसान है, इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसानी को, अब कहीं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 2 बातों में किसी एक को का इख्तियार करने को हुक्म मिलता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसान वाली बात को इख्तियार करते, जिसमें आसानी हो उम्मत के लिए, उस चीज़ को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इख्तियार करते। जिसमें सख्ती होती है ना, उस चीज़ को आप इख्तियार नहीं करते। तो दीन मान ले आसान है। अब दीन में क्या है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारे मौक़े से रुख्सत दिए हैं, या इस्लाम के अंदर रुख्सत है बाज़ मौक़े से। मिसाल के तौर पर कि आदमी अगर सफ़र में जा रहा है तो रोज़ा छोड़ सकता है। कुरान में भी अल्लाह ताला ने फरमाया, फमन कान मिनकुम मरीदन औ अला सफ़र फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र, जो मरीज़ हो जाए, बीमार हो जाए या सफ़र में हो तो दूसरे महीना में गिनती को पूरी कर ले। अब इस्लाम ने रुख्सत दिया है कि रोज़ा ना रखे। अब कोई आदमी अपने ऊपर ज़्यादती करके अगर रोज़ा रखता है तो ये गलत है ना, कि रुख्सत को आदमी, और देखिए हदीस के अंदर ये भी है कि जिस तरह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो जिस चीज़ का मामूर बनाया या जो वाजिब किया है उसको बजा लाने को पसंद करता है ना, इसी तरह से उसके रुख्सत को अपनाने को भी वो पसंद करता है, कि वो जो रुख्सत दिया हुआ है, जो आसानी दिया हुआ है, उस आसानी को अपनाया जाए, उसे इख्तियार किया जाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा, एक आदमी को, सफ़र में थे, एक आदमी को देखा कि लोग साया किए हुए हैं, छतरी से या जो भी है, साया किए घेरे हुए लोग, रश भीड़ लगी हुई थी वहाँ। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा क्या बात है, क्या माजरा है? तो कहा कि ये आदमी रोज़ा से है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि सफ़र में रोज़ा रखना ये कोई नेकी नहीं है। क्या? हाँ, कि आदमी अपने आप को परेशानी में डाल ले, परेशानी में अपने आप को डाल ले। अब लोग चारों तरफ से घेरे हुए थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि सफ़र में रोज़ा रखना है कोई नेकी, इस्लाम ने इख्तियार दिया है ना, तो रुख्सत को आदमी को अपनाना चाहिए। अब मान ले कि एक आदमी बीमार है, पानी इस्तेमाल नहीं कर सकता है, पानी ठंडा है, तो इस्लाम ने क्या कहा है, तयम्मुम कर ले, रुख्सत दिया है ना तयम्मुम की। एक आदमी मान ले बीमार है या पानी ठंडा है, इस्तेमाल करने से जान का ख़तरा हो सकता है, तो ऐसी सूरत में आदमी तयम्मुम कर ले, पाक मिट्टी से तयम्मुम कर ले। अब एक आदमी कहे कि नहीं तयम्मुम नहीं करेंगे, अब पानी जा कर के इस्तेमाल करता है, अपने आप को हलाकत की तरफ ले जाता है, तो हम कहेंगे कि ये गलत है, ये गुलू है कि आपको जो इख्तियार मिला हुआ है, आपको जो ये आसानी दी गई है, आप क्यों नहीं इख्तियार करते हैं? आप क्यों अपने आप को हलाकत की तरफ ले जाते हैं? जैसा कि सहाबा ने किया। सहाबा से ऐसा साबित है कि बाज़ मौक़े से वो गए सफ़र में, पानी ठंडा था, जनाबत लायक या जुम्बे लायक हो गई या नापाक हो गए, तो उसने तयम्मुम करके नमाज़ पढ़ाई। तयम्मुम का तरीक़ा इस्लाम ने दिया, ये रुख्सत दिया है। हाँ, जहाँ आदमी पानी इस्तेमाल कर सकता है, पानी मौजूद है, पानी इस्तेमाल कर सकता है, कोई बीमारी नहीं है, तो वहाँ आदमी पानी से तहारत लेगा, तयम्मुम नहीं करेगा। लेकिन ये रुख्सत दिया हुआ है, इस्लाम में रुख्सत दिया हुआ है, लिहाजा इसको अपनाना चाहिए। इसी तरह से लोग जहाँ गुलू करते हैं, वो गुलू कहाँ करते हैं कि दावत के अंदर गुलू करते हैं। दावत
کسی کو سمجھانے میں لوگ غلو کرتے ہیں۔ غلو کیا کرتے ہیں؟ جو اصل منہج، جو اصل طریقہ ہے اس کو لوگ بھلا دیتے ہیں اور صرف فضائل ہی بیان کرتے ہیں۔ فضائل، یہ ذکر کرو گے یہ ملے گا، یہ ذکر کرو گے وہ ملے گا۔ شرک کے بارے میں بات نہیں کرتے، بدعت کے بارے میں بات نہیں کرتے۔ حالانکہ شرک اور بدعت یہ بنیادی چیز ہے، اور یہی دعوت دے کر کے اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ جتنے بھی رسول دنیا کے اندر آئے سب کو یہی حکم دیا گیا کہ ایک اللہ کی ہی عبادت ہونی چاہیے، ایک اللہ کی عبادت ہی کی طرف بلائیں۔ اب لوگ شرک کے بارے میں بتاتے نہیں بتاتے کہ یہ شرک ہے۔ کرو بھائی، لوگ چوری کرتے ہیں کرنے دو، زنا کرتے ہیں کرنے دو، یہ غلط بات ہے۔ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، اسلام نے طریقہ بتایا ہے نا کہ جو کوئی منکر دیکھے کرتے ہوئے کسی کو تو ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہو ہاتھ سے روکے، ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہ ہو فبلسان، زبان سے سمجھائے، اگر زبان سے بھی نہیں سمجھا سکتا ہے تو دل میں برا جانے، یہ اسلام نے بتایا نا۔ اب کچھ لوگ کیا ہے صرف فضائل ہی بیان کرتے ہیں۔ ہاں کچھ لوگ اس طرح سے تشدد برتتے ہیں، تشدد کے سامنے والا متنفر ہو جاتا ہے، بھاگ جاتا ہے۔ دیکھیے تشدد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ حق کو بیان نہ کریں، حق کو بیان کرنا یہ تشدد نہیں ہے، کیونکہ حق کا پہنچانا اور حق کو بتلانا یہ ضروری ہے کہ آدمی حق بات بتلائیں۔ اگر آپ حق بات نہیں بتلائیں گے تو پھر کیسے ہوگا؟ اسلام نے اب جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مان لیں کہ صحابہ کو بھیجتے، اب معاذ بن جبل کو یمن بھیجے، یا دوسرے جو صحابی تھے ابو موسیٰ اشعری کو بھیجے، تو کہے کہ تم جا کر کے دعوت دینا اور آسانی کرنا، یسروا ولا تعسروا، آسانی کرنا سختی نہیں کرنا، بشروا ولا تنفروا، خوشخبری سنانا، بھگانا مت، ہاں آپس میں مل کر کے کام کرنا اور اختلاف نہ کرنا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ رہا ہے، وادع الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ۔ تو اسلام نے جو دعوت کا جو طریقہ بتلایا ہے اس طریقہ کو چھوڑ کر کے آدمی کوئی اور طریقہ اختیار کر لیتے ہیں، یا جو لمٹ ہے جو حد ہے اس میں آگے بڑھ جاتے ہیں۔ تو یہ سب میرے بھائی یہ منع ہے۔ اچھا یہ جو غلو ہے نا، یہ چند قسمیں آپ کو بتلائی گئی ہیں کہ جہاں لوگ غلو کرتے ہیں۔ اللہ کی ذات میں بھی لوگ غلو کرتے ہیں، انبیاء اور صالحہ کی ذات میں یہاں تک غلو کرتے ہیں کہ ان کو رب قرار دیتے ہیں یا رب کا درجہ دے دیتے ہیں، یعنی وہ صفتیں اس میں تسلیم کرنے لگتے ہیں جو اللہ کے ساتھ خاص ہیں۔ اسی طرح سے لوگ عبادت کے اندر غلو کرتے ہیں۔ کس طرح سے غلو کرتے ہیں؟ چاہے نفلی عبادت ہو یا کوئی بھی عبادت ہو، چاہے روزے کے حوالے سے غلو کرنے سے اسلام نے روکا ہے۔ اپنی جان پر بھی غلو کرنے سے اسلام نے روکا ہے، جان پر بھی غلو کرنے سے روکا ہے، دعا کے اندر بھی غلو کرنے سے روکا ہے، قرآن کی تلاوت کرتے اس کے اندر بھی غلو، یا قرآن سمجھنے میں بھی غلو لوگ کرتے ہیں۔ تو ان سب سے بچنا چاہیے۔ اب اس سب کا نتیجہ کیا ہے، یعنی نقصان کیا ہے؟ غلو ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ تو غلو ہونے سے یہ ہوتا ہے کہ انسان ہلاکت و تباہی کی طرف جاتا ہے، گمراہی کی طرف جاتا ہے۔ اگر غلو کرتا ہے تو بس اوقات دیکھیے کہ ایک آدمی ہے اپنے آپ کو اپنے اوپر ایسی چیز لاگو کر لیتا ہے جو اس کے اوپر لاگو نہیں تھی، اب اس کو ادا نہیں کر پاتا، اب پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ بسا اوقات یہ ہے کہ نظر مان لیتا ہے کہ میں اتنے دنوں کا روزہ رکھوں گا، اب روزہ رکھنے کی طاقت نہیں، روزہ نہیں رکھ سکتا۔ تو بھائی کیوں آپ اپنے اوپر واجب کرتے ہیں؟ کیا نظر ماننے سے تقدیر بدل جاتی ہے؟ بہت سارے لوگ کا نظر مان دیتے ہیں، کوئی بیمار ہو گئے، بھائی یہ فلاں آدمی شفا ہو گیا، یہ شفایاب ہو گیا، اس کو شفایابی مل گئی تو میں جا کر کے عمرہ کروں گا۔ اب شفایابی مل جاتی ہے تو اب عمرہ کرنے کی طاقتیں نہیں، یہ تو خود اپنے اوپر واجب کرتا ہے نا آدمی۔ تو یہ نظر ماننے سے تقدیر نہیں بدلتی ہے، اس لیے معلق نظر ماننے سے روکا گیا ہے۔ معلق کہ میرا فلاں کام ہو جائے گا تو میں فلاں عمل کروں گا، روزہ رکھوں گا، نماز پڑھوں گا، حج کروں گا، عمرہ کروں گا، یہ معلق کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ یہ تقدیر کو نہیں بدل سکتی، اس لیے کسی بھی چیز کو اپنے اوپر واجب نہیں کرنا چاہیے۔ تو غلو کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ ہلاکت و بربادی کی طرف جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے غلو کرنے سے بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی شرک کرنے لگتا ہے۔ شرک یہ اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ سارا عمل برباد ہو جاتا ہے۔ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جنت کو حرام کر دیتا ہے اس کے اوپر، جہنم اس کا ٹھکانہ بنا دیتا ہے۔ اور اسی طرح سے بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ گھٹن محسوس کرنے لگتا ہے، اپنے اندر گھٹن محسوس کرنے لگتا ہے اور بوجھ تصور کرنے لگتا ہے۔ تو میرے بھائی یہ غلو کرنے سے انسان کو دین کے اندر بچنا چاہیے
آپ میانہ روی اختیار کریں، جیسا کہ اس امت کو اللہ تعالیٰ نے ایک درمیانہ امت بنایا ہے، آپ اسی طور طریقے کے حساب سے آپ عبادت کیجئے۔ ہر طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا ہے کہ آپ کیسے اللہ سے قربتی حاصل کر سکتے ہیں، کیسے اللہ سے نزدیک جا سکتے ہیں۔ اس طریقہ کو آپ لے کر کے عمل کریے، آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ سے بہتر کہیں کوئی طریقہ نہیں مل سکتا ہے۔ آپ اسی طریقہ کے حساب سے آپ دن و رات کے جو اعمال ہیں آپ انجام دیں، اور حد سے آگے نہ بڑھیں، حد سے آگے نہ بڑھیں۔ ہاں، حد کے اندر آپ کمی بھی نہ کریں، جو چیز اللہ نے آپ کے اوپر لاگو کیا ہے نا اس کے اندر آپ کوتاہی بھی نہ کریں۔ یہی افراط و تفریط، میں بار بار سمجھاتا ہوں کہ غلو کا مطلب ہی ہے افراط و تفریط، یا تو بڑھا دینا یا گھٹا دینا۔ آپ کے اوپر جو ضروری ہے اس کو آپ نہیں کرتے ہیں، آپ عطا نہیں کرتے ہیں، تو یہ بھی غلو کے اندر داخل ہے، چاہے آپ گھٹائیں یا چاہے آپ حد سے آگے بڑھا دیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علیہ وسلم۔